الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. محترم حاضرین اور معزز سامعین، تخلیق کائنات کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وجود بخشا تو ساتھ ہی ساتھ بعثت نبوی کے مبارک سلسلے کا آغاز کر دیا گیا تاکہ ان کی امت، ان کے قوم، ان کے متبعین، ان کے پیروکار اور آئندہ آنے والی نسل اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ کر عمل کریں، اپنے نبی کے حرکات و سکنات، اپنے نبی کے گفتار و کردار، اپنے نبی کے کیریکٹر کو نمونہ بنا کر اس کی اقتداء اور پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چل کر خدا کو راضی کریں اور اپنی زندگی کو دنیا و آخرت دونوں جگہ گلے گلزار بنائیں. اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور، ہر زمانے اور ہر صدی میں کسی نہ کسی انسان کو ریفارمر، مصلح قائد اور ہادی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اس لیے کہ ساری دنیا عملی نمونے کی محتاج ہے. اس کے بغیر کوئی شخص اپنی منزل کو نہ تو پا سکتا ہے اور نہ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے. جب تک ہمارے سامنے عملی نمونہ نہ ہو، ہماری عملی مشق اور پریکٹس نہ ہو جائے، اور جب تک صبر و رضا کے ساتھ ہماری زندگیوں میں نقل و تقلید کا مادہ پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک نہ تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہماری زندگی میں فلاح و بہبود کی امید کی جا سکتی ہے. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک تک ہر زمانے اور ہر صدی میں کسی نہ کسی نبی اور پیغمبر کو ہادی، مصلح، رہبر اور رہنما بنا کر مبعوث کیا جاتا رہا. قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، دنیا میں کبھی کوئی ایسی امت نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے دھمکانے والا موجود نہ ہو. میرے دوستو، جب انبیاء اکرام کی بعثت کا سلسلہ ختم ہوا تو عبداللہ کے در یتیم، آمینہ کے لال، عبد المطلب کے نور نظر، فخر کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا لازوال تاج پہنا کر دنیا میں مبعوث کیا گیا تاکہ قیامت تک آنے والی امت آپ کے اسوہ کی تقلید کرے. اور تقلید بھی کیسی؟ تقلید کامل. زندگی کے ہر شعبے میں اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، ہر جگہ اور ہر آن سنت کی پیروی کی جائے، ہر جگہ آپ کی تقلید کی جائے، ہر جگہ آپ کا نمونہ تلاش کیا جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضحک و تبسم، صلح و جنگ، صبر و رضا، ریز و غضب، آمد و رفت، سفر و حضر، مزاج و مذاق، غرض آپ کی ایک ایک نقل و حرکت کو پوری امت کے لیے شجاعت بنا کر پیش کر دی گئی ہے. آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں. آپ پر نازل کردہ کتاب قرآن مقدس بھی آخری کتاب ہے. آپ کا لایا ہوا مذہب بھی آخری مذہب ہے. اب آپ کے بعد نہ تو کوئی دوسرا پیغمبر آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی اور نہ ہی کوئی نیا مذہب آئے گا. اب رہتی دنیا تک آپ کے اسوہ کی تقلید کی جاتی رہے گی اور طالبین رشد و ہدایت ہمیشہ آپ کے اسوہ پر چلتے رہیں گے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. اسلام کے غیور نوجوانوں، آپ اگر ذخیرہ احادیث پر غور کریں تو آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی، آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جملہ، ایک ایک قول و فعل کو تاریخ نے نوٹ کیا. آپ کے ذاتی حالات، آپ کے صفات و کیفیات، آپ کے مزاج و مذاق، آپ کے اخلاق و کردار، آپ کے رفتار و گفتار، آپ کے لازوال نقوش و آثار،
اور آپ کی طرف منسوب کی جانے والی چیزوں کو صحابہ اکرام نے بڑے احتیاط سے نقل کیا، روایت احادیث نے بیان کیا، اور حضرات محدثین نے نقد و جرح کے ساتھ محفوظ کر کے پوری امت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک اچھا انتظام تھا، اس لیے کہ آپ کے مذہب کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، ورنہ جس طرح دنیا انسانیت کی تاریخ میں سینکڑوں عظیم افراد پیدا ہوئے اور دنیا سے چل بسے، ان کی تاریخ مٹ گئی، اسی طرح آپ کی سیرت مٹ چکی ہوتی اور نہ آپ ہوتے نہ آپ کا ذکر ہے۔ برادران ملت، انسانوں کو عمدہ معاشرے، صحیح تمدن اور اعلیٰ ترین کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کسی کامل و مکمل شخصیت کی زندگی کا اسوہ چاہیے، جس کے قالب میں اپنی زندگی کو ڈھالا جا سکے۔ وہ ایسا قائد ہو جس کی سیرت اپنی جامعیت میں بے مثال اور بے نظیر ہو، تاکہ عبادات و معاملات، تہذیب و معاشرت، تہنیت و تعزیت، دعوت و محبت، عدل و انصاف، عفو و کرم، تنگی و فراخی، جس نوعیت کا بھی نمونہ تلاش کیا جائے، اس کی سیرت ہر موڑ پر اس کی دستگیری کر سکے۔ یہ تو دنیا کے اسٹیج پر ہزاروں لاکھوں انبیاء پیدا ہوئے، بڑے بڑے بادشاہ اور حکمرانوں نے جنم لیا، لیکن ہمیں بتاؤ کیا پیغمبر آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی، کوئی پیغمبر یا کوئی رسول ایسا ہے جس کے صحیفہ حیات کے تمام حصے ہماری نگاہوں کے سامنے ہو؟ کیا کسی بانی مذہب، قائد و مصلح کی سیرت مکمل طور پر آئیڈیل کی صلاحیت رکھتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، اس لیے کہ انبیاء سابقہ کے مکمل حالات ہمارے پاس موجود نہیں، ان کی مقدس زندگیوں کے پاکیزہ لمحات ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ان کی سیرت ادھوری اور نامربوط ہے جو ہمیں منزل تک پہنچانے سے قاصر ہے۔ حضرات گرامی، جب آپ اگلے انبیاء کرام کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جنگ اور سپہ سالاری کا وصف نمایاں ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو درگزر ملاطنت اور نرمی کا وصف ملے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت میں جاہ و جلال کا وصف ملے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں صبر و رضا ملے گا۔ خلیل اللہ کی زندگی میں زہد و تقوی ملے گا۔ تو ذبیح اللہ کی سیرت میں اطاعت و فرما برداری ملے گی۔ لیکن قربان جائیے محبوب رب کائنات، فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ابراہیم کی رضا، اسماعیل کی اطاعت، یوسف کا حسن و جمال، ایوب کا صبر، سلیمان کی شوکت، موسیٰ کی کلیمی، شیس کی معرفت، نوح کی شجاعت، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، یوشع کی حیا، داؤد کی آواز، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یحییٰ کی عفت، عیسیٰ کا عفو و کرم، بیک وقت ساری صفات سے متصف ہو کر دنیا میں تشریف لائے، جس کے دائرہ حیات میں ساروں نقش و نگار گلہائے رنگا رنگ کھلے ہوئے تھے، جس کی زندگی بے نظیر اور بے مثال تھی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ برادران ملت، زندگی کے جس مرحلے اور جس موڑ پر بھی اسوہ نبی تلاش کیا جائے، پیغمبر کی سنت ہر آن رہنمائی کرتی ہوئی ملے گی۔ عزم و استقلال، شجاعت و بہادری، ہمت و جرأت مندی، عفو و درگزر، تعلیم و تعلم، تواضع و انکساری، ایثار و قربانی، صبر و قناعت، عظمت و رفعت، جلوت و خلوت، غرض حیات انسانی کے ہر نشیب و فراز، ہر پیچ و خم اور ہر پرخار وادی پر سید الانبیاء کی سیرت کی قیادت ملے گی۔ اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفحہ نبوی کے معلم قدس کی تقلید کرو، اگر متعلم اور شاگرد ہو تو حضرت جبرائیل کے سامنے زانو تلمس طے کرنے والے کے کیریکٹر کا مطالعہ کرو، اگر تم کسی کے باپ ہو تو حضرت فاطمہ کے ابا جان کی حالت پڑھو، اگر تم اولاد ہو تو حضرت آمینہ کے لقب جگر کے قصے سنو، اگر تم شوہر ہو تو حضرت خدیجہ کبریٰ کے زوج محترم کی پاک سیرت کا مطالعہ کرو، اگر تم بیوی ہو تو پیغمبر کے ساتھ امہات المؤمنین کی محبت و الفت کی کہانیاں سنو، اور علامہ سید سلیمان ندوی کے الفاظ میں اگر دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شعب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر حنین کی سپہ سالاری پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو،
اگر واعظ اور ناصح ہو تو مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تو تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ میں ہر وقت اور ہمارا مل سکتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، فکر و نگاہیں بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، آبے کو صرف پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں غریبوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آگے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جگ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، پتھروں جب سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم، وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، ابو بکر ہو، عمر ہو، غنی ہو، علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا وہ حسین و سارا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، اور جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، وہ دہا بھی پکارا ہمارا نبی، آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، الف سے نوع انسان نبی، با سے کامل برہان نبی، تا سے تطہیر کی جان نبی، تا سے تقلیم کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، جن سے پاک جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، حاس حق کی تصویر نبی، خاص ختم الرسل نبی، خالق کا شہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، راس رہبر حلحال نبی، ذات سے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافی بھی نبی، سا سے صالح ذکر نبی، ذات سے ضامن فکر نبی، تا سے طرفین میں نور نبی، پا سے ذا سے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فا سے فضل ربی بھی نبی، یا سے مرقات سے قنان نبی نبی، کاف سے کعبہ نبی، گل نام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاک کی پاک فضا ہے نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآن ہے نبی، یا سید اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، کونین نبی کے قدموں میں، دارین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، ثقلین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، شبیر نبی کے قدموں میں، ہر پیر نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، رفعت بھی نبی کے قدموں میں، شوکت بھی نبی کے قدموں میں، ہے نور بھی نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، حاطر بھی نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی، کعبے کا جھومر نبی ہے، ابر کرم بھی نبی، صلوات صلات میں نبی، ہجرت کی رات میں نبی، ہر سچی بات میں نبی، تبلیغی جماعت میں نبی، نبیوں کا پیارا نبی، میرے آنکھ کا تارا نبی، تو دین کے باہر کچھ بھی کرے ہے، دین کے اندر نبی، وما علینا الا البلاغ۔